8 عادتیں جو ایک مضبوط رومانٹک رشتہ استوار کرتی ہیں۔ یہ روزمرہ کی عادات ایک مضبوط اور رومانٹک رشتہ استوار کرتی ہیں۔ رومانیت اور رشتوں کی حیرت انگیز اور دلچسپ دنیا میں ایسی بنیادیں اور عناصر قائم ہیں جو کامیاب، اچھے تعلقات اور خوشگوار شادیوں کو یقینی بناتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو سکھایا گیا ہے کہ رومانٹک کس طرح رہنا ہے۔ ہم سبھی تعلقات کا اہداف رکھتے ہیں اور صحت مند اور پائیدار تعلقات کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو اپنی عادتوں کو اچھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ عمدہ بنا کر اس کو یقینی بنا سکتے ہیں، تاکہ آپ دونوں مل کر ساتھ رہ سکیں اور جو رکاوٹیں سامنے آتی ہیں ان پر قابو پا سکیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تعلقات پر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس کے لیے جوڑے کے مابین باہمی کوشش اور تفہیم درکار ہے۔ ان حالات اور چیلنجوں کے باوجود جو پیدا ہو سکتے ہیں، دی گئی 8 عادات پر عمل کرنے سے آپ کو ایک شراکت داری اور رومانیت کے سفر میں مدد مل سکتی ہے۔ سبسکرائب، جو لوگ میری ویڈیوز کو شوق سے دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں ان سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اگر آپ ایسا کر لیں گے تو میری آنے والی نئی ویڈیو پلک جھپکتے آپ تک پہنچ جائے گی اور آپ کو میری ویڈیوز کو تلاش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ پہلی عادت، ساتھ وقت گزاریں۔ ساتھ وقت گزارنا ایک بہت اہم جز ہے۔ اس سے تعلقات مزید مستحکم ہوتے ہیں اور یہ اپنی زندگی جینے کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ نئی چیزوں کی کوششیں کرنا اور اسے تازہ رکھنا، اس کے لیے ملنا بہت ضروری ہے۔ دوسری عادت، تضادات، لڑائی جھگڑے۔ آپس میں اپنے ساتھی سے تضادات اور لڑائی جھگڑا ہونا ایک فطری بات ہے۔ ایک کامیاب اور پائیدار تعلقات کی راہ میں آپس میں رکاوٹوں کو اکٹھا کرنا بہت ناگزیر ہے، یعنی لازمی ہے۔ آپس کے مسائل کو ایک طرف رکھتے ہوئے ایک ٹیم ورک سے چلنا اور پیدا ہونے والے مسائل کو فتح کرنا بہت ضروری ہے۔ تیسری عادت، چھیڑ چھاڑ بند نہ کریں۔ چھیڑ چھاڑ اپنے ساتھی سے محبت کا بہترین ذریعہ ہے۔ ایسا عموماً تعلقات کے شروع میں زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن اس کے بعد یہ کم ہونے لگتا ہے، جو کہ غلط ہے۔ چھیڑ چھاڑ کا جاری رہنا، اس سے آپ کو زیادہ آرام اور سکون محسوس ہوتا ہے، جو ایک پیر کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ چوتھی عادت، مل کر اپنی ذمہ داریاں اٹھائیں۔ گھریلو کام کاج ایک لازمی چیز ہے، جسے کہ انگلش میں ہاؤس ہولڈ بھی کہتے ہیں، اور ایسا کرنا اس سے یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھی کی نظر میں زیادہ دلکش ہو سکتی ہیں۔ ایک فرد جو باہر کے کام کاج کے بعد مزید کام کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اس لیے یہ ذمہ داری پوری کر کے آپ اس کا ہاتھ بٹا سکتی ہیں، اس لیے کہ آپ ایک ٹیم کی طرح ہیں۔ پانچویں عادت، ساتھ سفر کریں۔ ایک ساتھ سفر کرنا آپ کے تعلقات کو تعمیر کرتا ہے، بناتا ہے۔ دنیا کی وسیع گہرائی کو دیکھنے اور ان کی کھوج کرنے سے آپ دونوں کو ایک ساتھ دیواریں اور رکاوٹیں توڑنے کا موقع ملے گا اور ایسی چیزیں سمجھ میں آئیں گی جو آپ کو روزمرہ زندگی گزارنے کے دوران پیش آئیں گی۔ چھٹی عادت، ایک دوسرے کی تعریف کریں۔ اپنے ساتھی کی تعریف کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ یہ کام کرتے ہوئے آپ کی اس میں دلچسپی بھی ہونی چاہیے۔ آپ کا تعریف کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے والے کی سمجھ میں آئے کہ آپ اس کو لے کر کیسا محسوس کرتے ہیں۔ ساتویں عادت، جشن منانا یا منانا۔ کچھ نہ کچھ منانا سیاح کو اسباب میں آ سکتا ہے۔ ایک دوسرے کو خوش رکھنا، کامیابیوں اور سنگ میل کو منانا آپ کے تعلقات کا ایک بہت ہی اہم پہلو ہو سکتا ہے۔ اہم تاریخوں اور سنگ میل کو پہچاننا اس بات کی یاد دہانی ہے کہ آپ نے مل کر یہ سفر کب اور کیوں شروع کیا۔ اس سے یادیں تازہ رہتی ہیں اور محبتیں بڑھتی ہیں۔ آٹھویں عادت، ایماندار ہونا۔ رشتے میں، ڈیٹنگ میں سب سے اہم عادت ایمانداری ہے۔ اپنے ساتھی کے ساتھ شفاف رہیں، بالکل آئینے کی طرح، تاکہ اسے پتہ چلتا رہے کہ آپ بہت ایماندار ہیں
اور اس ایمانداری کی سطح کو ہمیشہ قائم رکھیں۔ سبسکرائب، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہے ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔